السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے بعد مسجد کے ذمہ داران کچھ دیر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میٹنگ ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ اس ماہ مبارک کے 2 روزے ہمارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو روزے باقی ہیں اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیقول یہ دوسرا پارہ ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں۔ چند اہم باتیں انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا دورانیہ لمبا تھا، بہت سال اس کے اندر بیت گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے عادات اطوار، رسم و رواج، پورا جو زندگی کا جو سٹائل تھا سب چینج ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا تھا اس سے بالکل لوگ ہٹ چکے تھے، اپنے منمانی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے نبی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک محنت کرتے رہے۔ 13 سال محنت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہاں پر راستہ ہموار ہو چکا تھا، اسلامی حکومت وہاں پر بن گئی تھی، معاشرہ اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا۔ تو اس پارے کے اندر اسلامی معاشرے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے وہ چند مسائل یہاں پر بتلائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر نو معاشرے کی تشکیل دی، معاشرہ اثر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو اس میں کون سی چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ اس پارے کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات، معاشرے کے اندر معاشرے کی بنانے میں اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ یہ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت فطری ہے، نیچرلٹی، جیسے ہر ایک ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت عقلی محبت، یعنی کسی کے احسانات کو ہم مان لیں، جان لیں، تب اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ فطری محبت نہیں ہے بلکہ عقلی محبت ہے، کہ اللہ کے احسانات ہم یاد کریں، اس کے انعامات ہم یاد کریں کہ پروردگار کے کیا کیا انعامات ہم پر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے ہم محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ معاشرے کے اندر اچھا معاشرہ قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلی تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے خوب محبت کریں۔ مشرک حضرات، کافر لوگ اپنے اپنے بتوں اور اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں سے خوب محبت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن حضرات جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر کے رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، انسان کی محبت سے تعدیر سوسائٹی کے اندر محبت سے نہیں رہ سکتے ہم۔ اللہ کی محبت میں سب لوگوں کو برداشت کرنا آتا ہے ہم کو، اللہ کی محبت میں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگ خراب ہوتے ہیں، بعض لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی محبت ہے، سب کے ساتھ ملنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کا بدلہ اللہ ہمیں دے گا، تو سب کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں۔ تو صالح معاشرے کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا من احب للہ، کوئی بھی آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے دوسروں سے، اور اللہ کے لیے دور رہتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روک لیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔ یہ پہلا مسئلہ بتلایا گیا، پہلا حکم دیا گیا صحیح معاشرے کے لیے سب لوگ اللہ سے محبت کریں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ حلال اور حرام کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر، چیزوں کے خواص کو سامنے رکھ کر مفید چیزوں کو حلال کیا، ہمارے لیے فائدہ مند چیزوں کو حلال کیا، اور جو چیزیں ہمارے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے جسم کے لیے نقصان دینے والی ہے، ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، اور ہم کو یہ حکم دیا کہ حلال کو اپناؤ، حرام سے دور رہو۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لوگوں زمین کے اندر حلال چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو اختیار کرو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہے؟ شیطان حرام چیزوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، حرام چیزوں کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ ہمارے بابا آدم کے ساتھ جو ہوا، شیطان نے حرام چیز کو ہی حلال بتایا اور کھانے کا حکم دیا۔ بابا آدم نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صالح معاشرے کے لیے حلال چیزیں کیا ہے اس کو کرنے کا حکم دیا، حرام چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا، اور حرام چیزوں کی تفصیل بھی بتلائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ سور کا گوشت ہے اور مرا ہوا جانور ہے، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ خون ہے، یہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتلائی اس پارے کے اندر۔ پھر اس کے بعد صالح معاشرے کے لیے یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نیکی جو ہے بالکل شارٹ نہیں ہے، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں نیکیوں میں شامل ہے۔ کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، ایمانیات پر عمل کرو، یہ نیکی ہے۔ خرابت والوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو تم مدد کرو، یہ نیکی ہے۔ غلاموں کو آزاد کرو، یہ نیکی ہے۔ تنگی میں اور لڑائی کے وقت میں صبر کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ سب نیکی کے کام ہے، ان سب کے اندر آگے بڑھو۔ نیکیاں مختلف ہوتی ہیں، صرف یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ الگ الگ قسم کی نیکیاں ہیں، سب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے قتل کی سزا قتل رکھی گئی، یعنی اب کوئی طاقتور ہے، کمزور آدمی کو مارتا رہے گا تو کمزور لوگ مرتے رہیں گے، جان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو صالح معاشرے کے لیے جان کی قدر ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جان کی حفاظت کے لیے، ہمارے جان کی حفاظت کے لیے قتل کی سزا قتل رکھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، مومنو تمہارے لیے قصاص رکھا گیا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ اگر ناحق کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اس طرح سے تمہاری جانیں محفوظ رہتی ہیں، اس طرح سے تمہاری جانیں محفوظ رہتی ہیں۔ یعنی ایک طاقتور آدمی ہے، کسی پر غصہ ہو گیا اور غصے میں آ کر اس کو مار دیا، مارنے والے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو اور بہتوں کو وہ مارے گا طاقت کے بل بوتے پر۔ اللہ رب العالمین نے صالح معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ایک حکم یہ دیا کہ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو جو قتل ہو چکا ہے اس کے گھر والوں کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے لیے آپشن ہے، معاف کرو گے؟ قاتل کو معاف کرنے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں، دیت بھی نہ لیں، تو پھر بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو قتل کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، قتل کرنے والا یہ سوچ لے کہ میں غصے میں آ کر کے فلاں کو مار دوں گا تو سزا میں مجھے مار دیا جائے گا تو پھر میں بھی مر جاؤں گا، اس لیے وہ قتل کرنے سے دور رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے۔ صالح معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں، روزے کے بڑے بڑے فوائد ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روزے میں کیا ہوتا ہے؟ حلال چیزوں سے آدمی رک کر کے رہتا ہے، کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے، لیکن حلال چیزوں سے رک کر کے رہتا ہے۔ روزے کے فوراً بعد رشوت کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ روزے میں حلال چیزوں سے تم رکے رہتے ہو، رشوت تو حرام ہے، اس کو تو تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ رشوت یعنی یہ لنچم لینا دینا سب حرام کر دیا گیا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا۔ کہا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق مت کھایا کرو۔ یہ رشوت لینا دینا یہ بہت بڑا جرم کہا گیا، اس سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی۔ معاشرہ، اچھا معاشرہ اسی وقت ہوگا جبکہ ایک دوسرے کے کام محبت میں آ کر کے کریں، ذمہ داری سمجھ کر کے کریں۔ رشوت لے کر کے کریں گے تو جو پیسے والا ہے اس کا کام ہو جائے گا اور جو پیسے والا نہیں ہے اس کا کام رک جائے گا۔
یہ صحیح معاشرہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح معاشرے کے لیے رشوت کو حرام کر دیا. پھر اس کے بعد جہاد کا حکم دیا کہ دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانا، اس کے لیے ہر طرح کی کوشش تمہیں کرنی چاہیے. دعوت توحید کو سارے لوگوں کے اندر پھیلاؤ. توحید کی دعوت پھیلانے کے بعد اگر کوئی آدمی سنتا نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے، تو اس کو پھر اس کے پاس سے ٹیکس وصول کرو. ٹیکس بھی دینے سے انکار کر رہا ہے، توحید کی دعوت کو مانتا بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر آخر میں جہاد کا حکم دیا گیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، توحید کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ صالح معاشرے کے لیے آپ دیکھیں زندہ قوم کون ہے؟ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے وہی زندہ قوم ہے. دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے وہ قوم مردہ ہے. آہستہ آہستہ اس کے اوپر بڑے بڑے عذابات مسلط ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر دشمنوں کو مسلط کرے گا. تو دشمن مسلط کیوں ہوں گے؟ دعوت کا کام چھوڑ دیں تو دشمن مسلط ہو جائیں گے. غالب قوم ہمیشہ اپنے فرد منصبی کو یاد رکھتی ہے. ہمارا فرد منصبی کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ ہمارا فرد منصبی ہے، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھ کر کے خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کی طرف ترغیب دیتے ہو. یہ تمہارا کام ہے. اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو برباد کر دے گا، کوئی اور قوم کو لے کے آئے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارا فرض منصبی ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد یہ حکم ملا حج اور عمرہ تم کرو. بے شک یہ بھی عبادت ہے، وہاں پہنچنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس لیے حج کرنا عمرہ کرنا صاحب استطاعت پر فرض قرار دیا گیا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس کے بعد کہا گیا کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. یعنی اسلام ایک سسٹم کا نام ہے. جب یہ سسٹم کو تم قبول کر لیے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے تم اسلام کے اندر آ گئے، تو پھر تم پر فرض ہے کہ اسلام کے ہر حکم پر تم عمل کرو. ہر حکم پر تم عمل کرو. آسان اور پسندیدہ کام کو تم کر لو، مشکل کام کو بہانے بنا کر کے تم دور ہو جاؤ. یہ اسلام نہیں، یہ نفس پرستی ہے، یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے اندر جب تم داخل ہو گئے تو اسلام کا ہر حکم چاہے وہ مشکل ہو یا آسان ہو ماننا ہوگا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جو پسند آیا وہ کر لیا، جو تمہارے نفس پر بھاری لگا اس سے دور ہو گئے، یہ اسلام نہیں ہے. جو کر رہے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دے گا اگر مشکل کام کو بھی نہ کرو گے. تو عقائد ہمارے اسلام کے برابر ہونی چاہیے، نظریات ہمارے اسلام کے برابر ہونی چاہیے، خیالات ہمارے اسلام کے برابر ہونی چاہیے، طور طریقے، رسم و رواج، کاروبار سب اسلام کے نیچے ہونا چاہیے. ایک آدمی ہے اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، قرآن حدیث کو مانتا ہے، لیکن نظریات فرق ہے، عقائد فرق ہے، اس کے سوچ اس کی الگ ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. جب تم اسلام کے اندر آ رہے ہو کلی طور پر تم اسلام کے اندر آ جاؤ. یہاں پر بیٹھا ہوا آدمی، دنیا کے کسی بھی کنارے پر اسلام کو ماننے والا آدمی، یہ دونوں کے عقائد اور نظریات، سوچ، خیالات ایک ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنیا کے اندر سارے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے. ایک جسم اور جان کے مانند ہے، کیونکہ عقائد ہمارے اسلام کے برابر ہوتے ہیں. نظریات، خیالات، سوچ و فکر، کاروبار سب اسلام کے تابع ہونا چاہیے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد کہا کہ جتنے بھی احکامات بتائے گئے اسلامی معاشرے کے اچھے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، ان سب قوانین پر عمل کرنے کے لیے اگر تم کو تکلیف ہو تو یہ تکلیف کو تم برداشت کرو. تکلیف ہے بول کر کے مت ان سے دور نہ ہو جاؤ، بلکہ ان تکلیف کو برداشت کرو. گرمی کے ڈر سے روزہ چھوڑ دینا، دکان میں بیوپار کم ہونے کے خوف سے نماز چھوڑ دینا، یہ اسلام نہیں ہے. بلکہ یہ سسٹم پر عمل کرنے پر تم کو تکلیف ہوگی، لیکن تم اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ. اس تکلیف پر ہی تم کو دنیا میں اور آخرت میں نجات ہے، اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھ گئے ہو کہ تم یوں ہی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارے پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی جیسے پہلے لوگوں پر آئی. پہلے لوگوں پر کیسی مصیبتیں آئی؟ مستهم الباساء، سسٹم پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کے سسٹم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو تنگی آئی، تکلیفیں آئیں، اچھی طرح ہلا دیے گئے،
وقت کے رسولوں کو ان کے ماننے والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو رسولوں نے کہا صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب۔ کتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی اس سسٹم پر عمل کرنے کی وجہ سے، گڑھا کھود کر کے، گڑھے میں ڈال کر کے، لوہے کی کنگھیاں لے کر کے ان کے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا، ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، آرا لے کر کے بیچ سے چیر دیا جاتا تھا، کیا کیا ان کو تکلیفیں دی گئی، ساری تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ اسلام کا کلمہ قبول کر لیے ہیں تو پسندیدہ کاموں کو کرنا، ناپسند کاموں کو چھوڑنا کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ ساروں کو عمل کرنا یہ اصل اسلام ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا۔ بلال حبشی کو دیکھو، سمیہ کو دیکھو، صہیب رومی کو دیکھو، خباب بن ارد کو دیکھو، یاسر کو دیکھو، انہوں نے اسلام کے خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی، اسلام کے خاطر کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں کچھ خاندان کے مسائل بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے گھریلو مسائل بیان فرمائے، کیونکہ معاشرہ ایک گھر سے بنتا ہے، گھر اگر صحیح نہ ہو تو اچھا معاشرہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو گھر کے افراد کے مابین کیسے تال میل ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ نے بتلائی۔ نکاح اور شادی سے گھر بنتا ہے، تو نکاح اور شادی کے لیے معیار کیا ہے؟ روپیہ پیسہ، حسن و جمال، خوبصورتی، یہ سب معیار نہیں ہے، بلکہ نکاح اور شادی کے لیے اولین شرط ایمان ہے۔ بچی کا ایمان اچھا ہے، بچے کا ایمان اچھا ہے، اخلاق اس کے صحیح ہے، تو ان دونوں کو باہم نکاح کر لینا چاہیے۔ جو یہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں وہ اب سزا بھگت رہے ہیں، اب بھگتی ہے سزا۔ انہوں نے مال کو بیس بنایا، خوبصورتی کو بیس بنایا، جس کی وجہ سے آج تکلیف میں مبتلا ہے۔ قرآن کا قانون بالکل سادہ سمپل ہے، بچی ایمان والی ہے، اس کے اخلاق سے آپ راضی ہیں، بچہ ایمان والا ہے، اس کے اخلاق سے آپ راضی ہیں، دونوں کا باہم نکاح کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جنسی عمل کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو خواہش پورا کرنا جس کی وجہ سے عفت اور پاک دامنی رہے، اور دوسرا نیک اولاد حاصل کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ نے بتلایا۔ اگر زندگی میں اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تعلیم دی گئی، اگر برداشت کرنا بھی ناقابل برداشت ہو جائے تو ایسے موقع پر طلاق کی ضرورت پیش آ جائے تو طلاق کیسے دینا چاہیے، طلاق کے بعد عورت عدت کیسے گزارے گی، یہ سارے مسائل اس پارے میں، دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے بتلائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ انسان دنیا طلب کرتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ دنیا طلبی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی وہ طلب کرتا رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ زیادہ سے زیادہ یہ دعائیں مانگتا رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی دے۔ دنیا کو طلب، صرف دنیا ہی کو طلب نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی طلب کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ کہا گیا گھر کے معاشرے کے رسم و رواج ایک جگہ ہے اور قرآنی تعلیمات ایک جگہ ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کے اپوزٹ ہے تمہارے گھر کے رسم و رواج۔ ایسے موقع پر اب تمہارا ایمان کا امتحان ہے، کیا کرے تم؟ رسم و رواج میں گھل کر کے قرآنی تعلیمات کو تم بازو کر دو۔ اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تمہارے گھر کے رسم و رواج، معاشرے کے رسم و رواج اور قرآنی تعلیمات یہ دونوں کے اندر تصادم ہو جائے، یہ دونوں کے اندر ٹکراؤ ہو جائے، ایسے موقع پر حق کی اتباع کرو۔ رسم و رواج کی اتباع کرنا کافروں کا شیوا ہے، اور حق کی اتباع کرنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ صالح معاشرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ دیکھیں رسم و رواج الگ کہتے ہیں، رسم و رواج الگ ہے، اللہ کا حکم الگ ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے حکم کو اہمیت دیں، حق کو ترجیح دیں، یہ صحیح معاشرہ اور صحیح ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ ایک مومن جو زندگی گزارتا ہے اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے، اس کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمارا مین ٹارگٹ نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، کسی بھی طرح سے نیکیاں کمانا ہے، آخرت کے لیے نیکیاں جمانا ہے۔ یہ مومن کا ٹارگٹ بتایا گیا کہ مرکزی نقطہ اس کا کہ کیا بھی کام کرو، کوئی بھی کام آپ کرو، اس کے پیچھے نیکی مقصد ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، ہم کو نیکی عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے، اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد کہا گیا آزمائش جو ہے ایک امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بیماری دے کر کے، اسی طرح سے اولاد کو لے کر کے، اپنے خاص لوگوں کو ہم سے چھین کر کے، کسی بھی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے، اللہ پر امید کو نہ چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز اگر ہم سے لیتا ہے تو 90 پر 9 چیزیں دے کر کے وہ ایک چیز لیتا ہے، تو اس لیے گئی ہوئی چیز پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
آزمائش میں ہمیشہ اللہ پر امید باقی رکھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کو دل کے اندر مانے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے بھی آزما سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، پھلوں کو میں کمی کر کے، جانوں کے اندر، اسی طرح سے جسم کے اندر بیماریاں لا کر کے، کسی بھی طرح سے اللہ نے کہہ دیا ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تیار رہیں کہ کسی بھی طرح سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئی، واویلا مچا کر کے پریشان ہونے کے بجائے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ کسی بھی طرح سے آزما سکتا ہے، آزما رہا ہے، ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ ایک کرایہ کے مکان میں رہنے والا آدمی ہے، مالک مکان کی طرف سے یہ بات آئی کہ تم کسی بھی طرح سے، میں کبھی بھی بولوں تم کو یہاں سے نکلنا ہے، تو اب یہ ذہن کے اندر یہ بات رکھ لے کہ میں تو رہتا ہوں گھر میں، لیکن مالک جب بھی نکلنے کو کہے گا مجھے نکلنا ہے، تب وہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 1 سال میں، جب بھی وہ نکلنے کو کہے گا تو اس کو نکلنا آسان ہوگا، مشکل نہ ہوگا، کیونکہ ذہنی طور پر یہ تیار ہے کہ جب بھی یہ بولے گا مجھے نکلنا ہے۔ ایسے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، آزمائش آتی ہے، مومن کو آزمائش ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، تو جو بھی آزمائش ہو، ہمارے مزاج کے خلاف جو بھی بات آئے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے، اس طرح سے ہمیں آزما رہا ہے، ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ بس یہی نصیحت اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمائی ہے۔ اس پارے کے اندر اور بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان اور اس کے علاوہ میں بھی اس کتاب مبین کو سامنے رکھ کر کے اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔